جب دنیا میں سیل لگتی ہے مارکیٹس میں، دکانوں پر، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ خرید لیں، وہی چیزیں جن کی کبھی قیمت عام دنوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن سیل کے دنوں میں وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، چیز وہی ہوتی ہے، کوالٹی وہی ہے، لیکن پرائس کم ہے۔ یہ ہے دنیا کی سیل کا حال۔ رمضان کریم بھی ایک سیل کی طرح ہے۔ 12 مہینوں کے بعد رمضان کریم میں سیل لگتی ہے، اور یہ سیل نیکیوں کی لگتی ہے۔ یہاں فرضوں کا ثواب 3 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رمضان کریم ایک سیل کی طرح ہے۔ جس طرح عام طور پر دنیا میں سیل لگتی ہے مارکیٹس میں، تو ہم ہجوم کر کے جاتے ہیں، ہم رش کرتے ہیں کہ وہ چیز خرید لیں ہم، جس کی کبھی ہم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو جب سیل لگتی ہے تو وہ قیمت کم ہوئی ہوتی ہے، لیکن کوالٹی وہی رہتی ہے، تو ہم چیز زیادہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان کریم ہے، اس میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں منافع کمائیں، زیادہ سے زیادہ ہم چیز خرید لیں۔ اور سیل کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ تقوی کی۔ قرآن مجید نے رمضان کریم کا جو اصل بتایا کہ آپ رمضان کریم سے کیا حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم تقوی کی دولت حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہم باقی 11 مہینے خوب کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تقوی ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ اور تقوی ہے کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری ہے، یہ مائنڈ فلنس ہے، خدا خوفی ہے۔ تو اس میں رمضان کریم میں اگر میں یوں کہوں کہ تقوی کی سیل لگتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ذکر و اذکار، عبادت، نوافل، تراویح اور جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، اس کی اس رمضان کریم میں سیل لگتی ہے، تو ہم اس سیل سے ضرور فائدہ اٹھائیں، جس طرح ہم دنیا کی سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔